الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دہم، مضمون اردو، لیکچر نمبر 15، صفحہ نمبر 15۔ صفحہ نمبر 15 کا آج ہم دوسرا پیراگراف شروع کریں گے۔ دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے، پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ مرزا محمد سعید کا سبق جو جاری ہے، اس میں ہم نے سبق نمبر 3 کے صفحہ نمبر 14 پہ پڑھا کہ مرزا کا پطرس سے کیا تعلق تھا۔ چونکہ پطرس کا ذکر چل نکلا ہے تو ان سے منسلک ایک واقعات بھی مصنف نے اس مضمون کا حصہ بنا دیے۔ مصنف کا کہنا یہ ہے کہ جب پطرس کا ذکر آیا تو پطرس سے منسلک، پطرس سے جڑے ہوئے ایک دلچسپ واقعات ہیں جو کہ مرزا محمد سعید کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے۔ آل انڈیا ریڈیو، بیٹا اس بات پر غور کریں، یہ اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب پاکستان قائم نہیں ہوا تھا۔ آل انڈیا ریڈیو یعنی کہ جب بر صغیر پاک و ہند اکٹھا تھا تب کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا اس زمانے میں، ابھی بھی ایسا ہی ہے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ بہت بڑے عہدے پر پہنچ گئے تھے، لیکن ان کی عاجزی کا، ان کی کسر نفسی کا یہ عالم تھا، یہ حالت تھی کہ بڑے عہدے پر پہنچنے کے باوجود ان کے جو پرانے دوست تھے ان کے ساتھ میل جول میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ رسم و راہ مرکب عطفی ہے، کیونکہ رسم اور راہ کے درمیان واو آ رہا ہے، اور ایسا مرکب جو واو کے ذریعے آپس میں ملے، جس کے جو واو دونوں کو آپس میں ملائے، اسے مرکب عطفی کہا جاتا ہے۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ چونکہ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے اور انہوں نے اپنے ریڈیو کے پروگرام کے لیے مرزا محمد سعید کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا۔ آمادہ کا مطلب تیار کرنا، راضی کرنا۔ آمادہ کا مطلب تیار کرنا، راضی کرنا، کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ کانٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ۔ کانٹریکٹ کا کیا مطلب ہے؟ معاہدہ۔ ایک تقریریں جب نشر ہو گئیں تو ہوا یوں کہ مرزا صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا کہ میں ریڈیو سے تقریر نشر کیا کروں گا، وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ شدہ بات پطرس تک پہنچی۔ شدہ کا کیا مطلب ہے؟ ہوتے۔ شدہ کو انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر اس کا معنی لکھیں، ہوتے بات پطرس تک پہنچ گئی۔ تو جب پطرس تک بات پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے، حاضر ہو کر وجہ دریافت کی، بھاگے مرزا سعید کے پاس گئے اور ان سے اس کی وجہ پوچھی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، مرزا نے جواب دیا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ مرزا نے جواب دیا کہ چونکہ تم میرے شاگرد ہو، تم نے مجھ سے سیکھا ہے، میں نے تمہیں سکھایا ہے، اب تمہیں سکھانے کے بعد میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے شاگرد کے شاگرد مجھے سکھائیں، اصلاح دیں، میری درستی کریں۔ کہ انہوں نے کہا میں تو یہ کسی صورت گوارا نہیں کرتا کہ میرے جو شاگرد کے شاگرد ہیں وہ میری درستی کریں، مجھے سکھائیں، میری اصلاح کریں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، پطرس نے بڑی معافی مانگی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ مگر مرزا محمد سعید اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا
کہ میں آئندہ تقریر نشر کروں۔ جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو اگلے دن ریڈیو کے دفتر میں قیامت آ گئی۔ ریڈیو کے دفتر میں قیامت آ گئی تو پطرس نے کیا کیا، پورے سٹاف کو جمع کر کے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ اب پطرس کے ذہن میں جو بات آئی، انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے سارے سٹاف کو جمع کیا۔ براڈ کاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے نشر و اشاعت، کہ نشر و اشاعت کا جتنا بھی سٹاف تھا اس کو جمع کیا اور انہیں اچھے اخلاق پر ایک لمبا مضمون دیا، ایک تبلیغ دی، ایک ان کی اصلاح کرنے کے لیے ایک اصلاحی لیکچر دے دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، جب ساری بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وجہ کیا بنی، تو جو اس سیگمنٹ کے تقریروں کے جو انچارج تھے انہیں بلایا گیا اور کہا کہ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اب آپ بیٹا یہاں رموزی اوقاف پر توجہ دیں۔ رموزی اوقاف کس کو کہا جاتا ہے؟ ختمہ، کوما اور واوین، کوسین، اور کسی کے منہ سے کہی گئی بات کو، کسی قول کو جب ہم کسی جگہ لکھتے ہیں تو تب ہم واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ اس جملے کی طرف توجہ دیں، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ واوین انورٹڈ کوماز جسے انگلش میں کہتے ہیں، کہ شروع میں اور جملے کے آخر میں واوین کا استعمال کیا گیا، اور یہ ان کے اپنے ہی الفاظ ہیں کہ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو چونکہ مرزا صاحب آپ کی وجہ سے ناراض ہوئے ہیں، اب آپ جائیں، اور ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب مان جائیں اور تقاریر کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ اس آدمی کو یہ اسٹیشن ڈائریکٹر جو انچارج تھے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور کے مطابق، طریقے کے مطابق، اپنی کاروائی دکھانے کے لیے، اپنا کام دکھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں تھیں ان میں سے انہوں نے 2-1 فقرے نکال دیے، حذف کر دیے۔ انہیں لگا کہ شاید یہ فقرے اس کے مطابق نہیں ہیں، 2-1 جملے نکال دیے۔ ان فکروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا، یعنی کہ اس کی کیا ہو گیا، بنیاد بن گئی، وجہ بن گئی۔ تو جب مرزا صاحب نے دیکھا کہ ان کی تقریروں میں سے 2-1 جملے کاٹ دیے گئے ہیں، مرزا صاحب نے یہ برداشت نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ پر کام نہیں کروں گا کہ جہاں میرے شاگرد میرا جو کام ہے پسند نہ کریں اور اس میں سے جملے کاٹ دیں۔ بھاگا۔ جیسے ہی اس انچارج کو پتا چلا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں، وہ فوراً ان کی خدمت میں بھاگا، ان سے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، منت سماجت کی، لیکن مرزا صاحب اپنی ضد پر قائم رہے، اڑے رہے۔ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں مانوں گا۔ تو آخر تھک ہار کر اس نے آخری حربہ استعمال کیا تو کہا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ اب اس نے کیا کیا ہے، وہ طنزیہ پہلو میں کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ چلیں جی، اگر اور کچھ نہیں، وہ تو اپنی نوکری سے مایوس ہو چکا تھا، تو اس نے پھر مرزا صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری نوکری ختم ہو گئی۔ جب میری نوکری ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے جو بال بچے ہیں، میری فیملی ہے، میرا کنبہ ہے، وہ بھوکا مرے گا، اور جب وہ ان کے پاس کھانا پینا، زندگی کی ضروریات نہیں ہوں گی، اور جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی وہ اس کو دعائیں دیں گے، اور وہ آپ ہیں اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ جیسے ہی مرزا صاحب نے یہ باتیں سنی تو وہ چونک گئے، حیران ہو گئے کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہونے جا رہی ہے۔ فوراً بولے کہ نہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ میری وجہ سے زیادتی ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ حضور اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو وہ جو معاہدہ آپ ختم کر رہے ہیں اس پر دستخط کریں اور معاہدے کے مطابق اپنی تقریریں نشر کرنی شروع کریں۔ یہ بات مرزا صاحب کی سمجھ میں آ گئی اور مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس پیراگراف میں مصنف نے
جب یہ خاکہ لکھا تو مرزا محمد سعید کے مزاج کے بارے میں بھی لکھا کہ ان کے دل میں نرم گوشہ تھا اور وہ دوسروں کے لیے کوئی دوسروں کا نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب آ جائیں صفحہ نمبر 15 کے آخری پیراگراف کی طرف۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ اب 1965 کی جنگ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے زمانے میں 1965 کی جنگ میں اتفاق کی بات ہے کہ دلی کے بہت سارے جو ادیب تھے جنگ کے زمانے 1965 کی بات کر رہے ہیں کہ لاہور کے زیادہ تر ادیب اور شاعر ریڈیو یا دوسرے سرکاری محکموں میں کام کرنے والے اتفاق سے دلی میں جمع ہو گئے۔ پطرس کے کہنے پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا۔ تحریک پر کہنے پر محدود چھوٹا سا ادبی ادب سے قائم رکھنے والا حلقہ کہا جاتا ہے دائرے کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ اس کا حلقہ یا احباب ہے، اس کے دوستوں کا دائرہ ہے، تو حلقہ قائم کیا گیا، ایک چھوٹا سا دائرہ قائم کیا گیا، ایک سوسائٹی قائم کی گئی، ایک انجمن قائم کی گئی۔ تو جو اس میں لوگ شامل تھے اس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ اب جو بزم ادب کی جو بزم بنائی گئی تھی، انجمن بنائی گئی تھی، سوسائٹی بنائی گئی تھی، اس کے جو شرکاء تھے، شریک ہونے والے، ڈاکٹر تاثیر دیکھیں بیٹا تخلص کی علامت بتا رہی ہے، جس نام پر تخلص کی علامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ درج ذیل جو حضرات تھے وہ شاعر تھے، شعراء تھے، اور باقی جو تھے وہ ادیب تھے، مصنف تھے، لکھاری تھے۔ ہر مہینے ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اب وہ ہمیں اس کی کاروائی بتا رہے ہیں کہ جب یہ انجمن قائم کی گئی تو اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ 1 ماہ بعد ہوتی تھی اس کی جو انجمن ہوتی تھی، ان کی میٹنگ ہوتی تھی، جو سیٹنگ ہوتی تھی وہ ایک ماہ بعد ہوتی تھی، اور کبھی وہ پطرس کے گھر پر ہو جاتی تھی اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں جو انجمن قائم کی گئی اس میں ہوتا کیا تھا، کوئی آرٹیکل پڑھا جاتا، کوئی اداریہ پڑھا جاتا، اور اس کا موضوع کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس کے لیے کوئی شرط نہیں تھی کہ آپ نے اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر، یعنی کہ اگر ادب ہے تو ادب کے موضوع پر، سیاست کے موضوع پر، مذہب کے موضوع پر، تعلیم کے موضوع پر، فیشن کے موضوع پر، ثقافت کے موضوع پر، کسی بھی موضوع پر کوئی ایک اداریہ پڑھا جاتا تھا۔ اب ہم بیٹا آتے ہیں اس صفحے میں جو نام استعمال ہوئے ہیں حاشیے میں ان کی تفصیل بتائی گئی ہے، تو میں وہ تفصیل آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں۔ سب سے پہلے حاشیے کے نیچے دیکھیے نمبر 1، ڈاکٹر تاثیر، پورا نام محمد دین تاثیر، نامور ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے۔ اب ان لوگوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر تاثیر جو تھے نامور مشہور ادیب تھے اور نقاد تھے، اور وہ کیا تھا، ادب کے نقاد تھے، ادب پر تنقید کرنے والے تھے۔ دوسرے ہیں فیض، معروف ترقی پسند شاعر تھے، زیادہ تر درس و تدریس اور صحافت سے وابستہ رہے۔ فیض احمد فیض کی بات کر رہے ہیں۔ فیض احمد فیض جو تھے بہت مشہور شاعر تھے اور انقلابی شاعر تھے اور ترقی کرنے کے خواہش مند تھے۔ دوسری بات یہ تھے کہ پڑھنا پڑھانا ان کا شعبہ تھا، اور اس کے علاوہ صحافت سے بھی ان کا تعلق رہا۔ آپ نے بیٹے غزل سنی ہوگی نور جہاں کی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ فیض احمد فیض کی ہی لکھی ہوئی ہے، بہت خوبصورت غزل ہے، اور ملکہ ترنم نور جہاں نے اس کو بہت خوبصورتی سے، بہت عمدہ طریقے سے گایا ہے۔ حامد علی خان رسالہ الحمراء کے بانی، ایڈیٹر اور ادیب تھے۔ اس زمانے میں ایک رسالہ شائع ہوتا تھا الحمراء، تو حامد علی خان اس کے بانی بھی تھے، ایڈیٹر تھے، اور معاشرے میں ان کا مقام کیا تھا، پروفیشن کیا تھا، پیشہ کیا تھا، ادیب تھے۔
حمید احمد خان ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ حسرت صحافی، ادیب اور مزاح نگار تھے۔ بیٹے صحافی صحافت اخبار سے تعلق رکھنے والے جو خبریں فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ادیب جو کہ مصنف لکھاری، ان کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے مزاح نگار، مزاح لکھنے والا۔ جیسے ہم بہت زیادہ اپنی زندگی میں مزاح بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو انور مسعود کی وہ سنائی ہے کہ انور مسعود ہمارے ایک مزاحیہ شاعر ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے عطاء الحق قاسمی ہیں، وہ بھی مزاح لکھتے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ کی جو تحریر ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں مزاح کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ جیسے اس میں انور مسعود کا ایک بہت چھوٹا سا قطعہ ہے، بہت مشہور ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں، بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پوندے ہوتے پوندی نہیں، لاندے ہوتے لیندی نہیں۔ مطلب وہ یہ کیا ہے، بنیان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ مزاح ہے، مزاح لکھنے والے، جسے انسان جس میں ہنسی آتی ہے، اور انسان تھوڑی سی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سا محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے ہمارے ادیب جو کہ مزاح لکھتے ہیں، مزاح نگار ہوتے ہیں، وہ شاعر بھی ہو سکتے ہیں اور مصنف بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ مزاح شاعری میں بھی پایا جاتا ہے اور نثر میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد محمود نظامی ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ نظر نامہ ان کا بلند پایا سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ بیٹے میں نے جب ہم نے نثر شروع کی، میں نے آپ کو بتایا کہ سفر نامہ بھی نثر کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد غلام عباس کا شمار اردو کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ غلام عباس ہمارے اردو ادب کے بہت اچھے افسانہ نگار ہیں۔ افسانہ نگار، افسانہ لکھنے والے۔ افسانہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں تخیل، سوچ ہوتی ہے، جھوٹ کی تھوڑی سی آمیزش ہوتی ہے۔ اور غلام عباس کا بہت مشہور افسانہ ہے اوور کوٹ۔ اوور کوٹ میں نے شاید کلاس جماعت نحم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہو کہ ایک بہت نوجوان، بہت شوقین بندہ، فیشن کرنے والا، کہ اوور کوٹ پہنتا ہے اور کالر میں اس نے گلاب لگایا ہوا اور خوشبو اور تیل اور لانگ شوز اور چشمہ۔ کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس کو کچھ ہوتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس کا وہاں پر اوور کوٹ اتارتے ہیں تو اندر سے اس کے مطلب میلے کپڑے اور سارا اندر سے جو نکلتا ہے کہ وہ معاشرے میں عزت پانے کے لیے اس نے اپنے اوپر ایک جو خول چڑھایا ہوا تھا، ایک دوسرے کو معاشرے میں ایک مشہور ہونے کے لیے یا کوئی مقام پر نمایاں ہونے کے لیے اس نے اوپر جو خول چڑھایا ہوا تھا اوور کوٹ کی شکل میں، یہ ان کا ایک بہت مشہور افسانہ ہے اوور کوٹ۔ اس کے بعد انصار ناصری ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ آج ہم مطلب اس صفحے پہ جتنے بھی مشہور شخصیات ہیں ان کے متعلق ہم نے پڑھا۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 16 کی طرف۔ صفحہ نمبر 16 کی پہلی لائن کہ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ابھی انہوں نے کہا کہ جب پطرس کی تحریک میں ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، ایک ادیبوں کی انجمن بنائی گئی، اسی کے ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہر مہینے ہونے والے اس جلسے میں محمود نظامی نے ایک مقالہ پڑھا، یعنی کہ ایک اداریہ آرٹیکل پڑھا۔ تو اس جلسے میں مرزا محمد سعید بھی تشریف رکھتے تھے۔ تو اس جلسے میں، اس سیٹنگ میں، اس محفل میں، اس میٹنگ میں ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو شروع کی۔ پطرس خاموش رہے۔ جب مرزا صاحب سے کہا کہ جی آپ بھی جو آج کا موضوع ہے، کیا آپ اپنی رائے اس پر دینا پسند کریں گے؟ آپ روشنی ڈالیں اور آپ کچھ بتائیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مرزا صاحب کچھ لیے دیے انداز رکھنے والے تھے اور وہ عام طور پر دلیلوں میں نہیں پڑتے تھے۔ بحث مباحث، دلائل دینا۔ بحث مباحث کا کیا مطلب ہے؟ دلائل، یعنی کہ وہ دلیلوں میں نہیں جاتے تھے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے، بڑی محتاط، بڑی نپی تلی سی رائے دیتے تھے، بڑا نپا تلا سا اپنا مشورہ دیتے تھے، اپنی سوچ بتاتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو چھوٹی سی بات میں اپنا مفہوم بتا دیتے اور بات ختم کر دیتے۔
اب چونکہ پطرس ان کے شاگرد تھے اور انہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ رہنے کا موقع ملا، پطرس کو شوخی سوجی، شرارت ذہن میں آئی، شرارت سوجھی ذہن میں آئی۔ تو شوخی سوجھی کا مطلب ہے شرارت ذہن میں آنا۔ فیض کو اشارہ کیا، یہاں پہ فیض سے مراد فیض احمد فیض ہیں جو کہ ہمارے بہت اچھے شاعر تھے۔ وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ فیض احمد فیض مرزا صاحب سے اتنے زیادہ واقف نہیں تھے، بس اتنا ہی تھا کہ یہ بھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے مرزا صاحب کی بات کاٹی اور درمیان میں اپنی بات شروع کر دی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اب کیا کیا کہ ایک قسم کا یہ جو جملہ تھا یہ تپا دینے کے لیے کافی تھا کہ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ یونانی جو رومی تہذیب ہے جب وہ پھیلی تو یونانی تہذیب کے بعد اسے پھیلنے کا موقع ملا۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، صرف انہوں نے اتنا کہا اور مرزا صاحب غصے میں آ گئے۔ مرزا صاحب نے برداشت نہیں کیا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بس آگے دیکھیں جی، شروع ہو گئے بیٹا۔ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، میں تو یہ بھی جانتا ہوں رومی تہذیب کیا ہے، میں تو یہ بھی جانتا ہوں یونانی تہذیب یہ ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون سی تہذیب زیادہ پسند کی گئی، مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ان دونوں تہذیبوں کا اگر موازنہ ہو تو کیا ہو۔ بس اب یہ کیا ہوا کہ مرزا صاحب جو تھے وہ شروع ہو گئے۔ اچھا بیٹا، یہاں یہ دیکھیں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ، اس کے بعد یہ جو نقطے آ رہے ہیں گرامر میں، اس کو کہا جاتا ہے حذف یا زنجیرہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حذف یا زنجیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات یہاں سے شروع ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ جاری ہے۔ کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جو بات شروع ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ جاری ہے۔ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امڈا چلا آتا تھا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی انہوں نے تہذیب کیا ہوتا ہے؟ ثقافت، رہنے سہنے کے طریقے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے تو بس رومی اور یونانی تہذیب کا ذکر کیا، تو ان کے پاس، مرزا سعید کے پاس پرانی گزری ہوئی تمام تہذیبوں کی ایک تاریخ تھی، ایک تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امڈا ہے۔ یہاں انہوں نے کیا کیا ہے کہ استعارہ استعمال کیا ہے۔ مرزا صاحب کے علم کو دریا کہا ہے اور روانی سے بتانے والا جو ان کی معلومات ہیں اسے کہا ہے کہ پانی جیسے امڈا چلا آتا ہے۔ یہاں انہوں نے استعارہ استعمال کیا ہے، یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ مرزا صاحب پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امڈا چلا آتا تھا، کہ انہوں نے بتایا کہ پرانی تہذیبوں کا انہوں نے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے کہ فلاں تہذیب ایسی، فلاں ایسی، فلاں ایسی۔ تو اب ہوا کیا، اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ مصنف کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ میں بھی اس وقت اس مجلس میں موجود تھا تو مرزا صاحب کا یہ جو علم کا خزانہ تھا مجھے اس وقت دیکھنے کا موقع ملا، اور میں اس دن یہ جان پایا کہ مرزا صاحب جو ہیں کوئی عام انسان نہیں ہے، علم کا ایک مخزن ہے اور ان کا سینہ علم سے بھرا پڑا ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ فیض احمد فیض پشیمانی سے، شرمندگی سے، پچھتاوے سے کہ یہ میں نے کس کو چھیڑ دیا اور کیوں چھیڑ دیا۔ یہ تو ایک ایسا علم کا سمندر ہے کہ جس کا پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے یہ دریا اور سمندر کا ذکر کیا، یعنی کہ یہاں کا پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا، اور پھر بعد میں کہا کہ سمندر، علم کا ایک سمندر۔ دیکھیں بیٹے، سمندر جو ہوتا ہے اس کا ہمیں کوئی کنارہ نہیں نظر آتا، تو یہاں انہیں مرزا محمد سعید کے علم کو سمندر کے لیے سمندر کا استعارہ استعمال کرنا، گویا ایسا علم کا ان کے پاس سمندر تھا جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں تھا، جس کو ہم
مطلب جس کو ہم احاطے میں نہیں لا سکتے، جس کو ہم محدود نہیں کر سکتے۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں، دم بخود، سانس روکے، یہ الفاظ و تراکیب کا استعمال انہوں نے کہا تھا۔ دم بخود، ساکت، سانس روک کے بیٹھے تھے، آنکھیں پھاڑے، حیرت سے دیکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ آنکھیں پھاڑے یعنی کہ حیرت سے مرزا صاحب کو ہم دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ اب اس کو کم کرنے کے لیے، اس پر اوور کم ہونے کے لیے، اس ماحول کے تناؤ کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ پطرس جو تھے مرزا صاحب کے مزاج سے واقف تھے، اس وقت انہوں نے یہ بہتر جانا اور ساتھ ہی انہوں نے چائے سرو کرنی شروع کر دی، یعنی کہ چائے کے لیے کہا کہ چلیں جی چائے پیتے ہیں، چھوڑیں دفع کریں، یہ باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور خدا خدا کر کے اس وقت اس محفل کا ماحول جو ہے وہ تبدیل ہوا اور مرزا صاحب کا غصہ اس طریقے سے ختم ہوا۔ جلال کا مطلب غصہ، رفع ہوا کا مطلب دور ہوا۔ آج ہم نے سبق نمبر 3 کا صفحہ نمبر 16 کے پہلے پیراگراف تک پڑھا، یہاں تک کہ مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ تو بیٹے اس کے لیے میں نے سبق نمبر 3 کے صفحہ نمبر 13 تا 15 سے جو الفاظ معنی کی شیٹ بنائی، میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی شو کروائی اور ابھی بھی اس میں کچھ الفاظ مطلب 13 سے لے کر 15، صفحہ نمبر 13 سے لے کر 15 تک۔ صفحہ نمبر 15 کا آج ہم نے پیراگراف پہلے تک پڑھا کہ مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ تو صفحہ نمبر 13 سے لے کر 15 تک کے میں نے اکٹھے ہی الفاظ معنی لکھ لیے ہیں، جو بیٹے شیٹ آپ کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 13 سے لے کر صفحہ نمبر 15 تک کے الفاظ معنی اس شیٹ پر درج ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور آپ نے لکھ بھی لینے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ پچھلے لیکچر میں تفصیل سے انہیں ڈسکس کر لیا تھا۔ اب اس میں گھر کا کام ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 15 کی ڈائری، گھر کے لیے کام یہ ہے کہ سبق نمبر 3 مرزا محمد سعید کے صفحہ نمبر 15 اور 16 کے الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں، نیز سلیس کی بھی مشق کریں۔ بیٹا آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک ایک جملے کو کتنی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ نے بالکل سلیس اسی طریقے سے یاد کرنی ہے اور آپ نے کلاس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، فکر سے اپنا کام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔